جناب سیسا پگھلا کے پھینکے، وہ اوپر سے جناب شیشہ پگھلا کے پھینکے، وہ اوپر سے لکڑیاں انگارے پھینکے، تیر اور نیزے پھینکے، پھر آیا مرد خدا کا عمل، پھر آیا مرد خدا کا عمل۔ کیسے آیا پھر؟ جب مرد خدا کا عمل آیا نا، حضرت براء بن مالک، جب سب نے کوششیں کر لی، حضرت براء بن مالک آئے، فرمانے لگے ہن میری لوڑ ہے، ہن میری لوڑ ہے۔ صحابہ نے کہا دسو کی کرو گے؟ فرمایا ڈھال اتنے میں رکھو۔ آپ بڑے چھڑکے سے بدن دے سن، بالکل دبلے پتلے، آپ نے فرمایا میں ڈھال اتنے رکھو۔ جب صحابہ نے ڈھال اتنے رکھیا، آپ نے فرمایا میں اچھاڑ کے قلعے کے اندر سٹ دیا۔ 40,000 کا لشکر اندر، مرد خدا کا عمل آ گیا۔ 40,000 کا لشکر اندر، صرف این تلوارہ سیدھیاں کرن کہ حضرت براء بن مالک کی بوٹی بوٹی ہو جائے، لیکن ہون عشق نہ آ گیا۔ جس کے بارے اقبال کہتا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، اے ان بے خطر ہے، خالی ہوئی نہیں، یہ قیامت تک کودتے رہن گے۔ میں حویلیت مقام تے سارے نے پکڑ پڑے پہ، او گولیاں چراب لے گا، چھڑو جناب آج جان دیر نہ موقع ہے، پچھڑ جاؤ پچھڑ جاؤ۔ اور میں کیا اللہ دے بندے گولیاں چراب لے گا، پچھڑ جاؤ صاحب، تو آڑے تک نہیں پہنچن دیں دے، اسی ہے جو سیاں۔ اے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ حضرت براء بن مالک نے کیا کہ میرے ڈھال ہوتے چکے 40,000 دے لشکر بچ سٹ دیو اندر قلعے دے بچ، تے صحابہ نے ڈھال ہوتے رکھیا تے چکے جدو اندر سٹے نا، تے حضرت براء بن مالک 40,000 دے نال لڑ رہے، دروازہ کھول دیتا۔ اقبال کہنا مرد خدا کا عمل، عشق سے صاحب فروغ، عشق ہے اصل حیات، موت ہے اس پر حرام۔ اور مرد خدا کا عمل سنو، اے نہیں کہ جناب چار بیگانے بیٹھ کے موقف ہی بدل لیا، نہیں جی ہم تو لبیک والے نہیں ہیں۔ میں کہا سن مرد خدا کون ہوندا؟ بابا جی نو جدو کوئی بھی یہ تحریک نہیں بنی، بابا جی نو پکڑ کے کوتوالی لے گئے نا جدو، تے جناب ہوتے تھا ایس پی ڈی ایس پی سارے آ گئے، تو کہنے لگے مولوی صاحب ہم نے آپ کی تقریریں سنی ہیں، آپ بڑی سخت باتیں کرنی ہیں۔ آپ نے فرمایا چلیا تو وہ ویڈیو یا آڈیو سنی ہونی ہیں، میرے ذرا میں تیروں لائیو سناوا، لائیو سامنے بیٹھ کے سناوا۔ ایسے لوگ کہنے مرد خدا کا عمل سامنے بیٹھ کے، پھر آپ تا امام العاشقین اللہ، پھر آپ تا عمل عشق نہ صاحب فروغ ہے، وہی عمل جڑا حضرت ابراہیم علیہ السلام تو چلیا، پھر صحابہ تو ہوندیا، آل بیت تو ہوندیا، تابعین تو ہوندیا، تبع تابعین تو ہوندیا، اجمعین تو ہوندیا، محدثین تو ہوندیا، اولیاء تو ہوندیا، مجاہدین تو ہوندیا، سپہ سالارہ تو ہوندیا، امیر المجاہدین تک پہنچا، تے پھر امیر المجاہدین تو ہوندیا، آپ دے کارکنہ تک پہنچ رہے آپ، تے پھر ایک او مرد بھی سی کہ جدو ساریاں گرفتاریاں ہوئیاں، تے جناب اس نے جدو تھانے پکڑ کے لے گیا، پھر وہ جیل چلا گیا، تے سارے آپس بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں کہ جناب میں رہا ہو کے این جاواں گا، میں رہا ہو کے اتھے جاواں گا، میں والدہ نو جا کے ملاں گا، میں والدین نو ملاں گا، میں بھائیاں نو ملاں گا، میرے ایک کام میں نیک کاروبار کر لیں۔ ایک چپ کر کے بیٹھا سی، انہوں نے پوچھا بھئی تو رہا ہو کے کی کرے گا؟ کہندا میں رہا ہو کے پہلے سیدھا تھانے جاواں گا، اتھے میرا جھنڈا پیا، میں رہا ہو کے جانا مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، کدھر نہیں جانا اور اچھا تھانے کی لین جانا، کہنا میرا اتنے جھنڈا پیا، کہنا جی پھر کدھر جائیں گا؟ انہیں کہا جھنڈا رکھا گا موڑے تے، پھر بابا جی نو آگے سلوٹ ماراں گا، آکھاں گا پیچھے نہیں ہٹے، جڑی گل دس کے گئے کھو کے قدم بدا کے ڈر رہے ہیں۔ میری فون تے گل کرائی انہوں نے، میں انہوں نے عرض کی تھی کہ مائی صاحبہ ایک اجازت چاہی تھی کہ آپ دے صاحبزادے دا شہید دا پوسٹ مارٹم کروانا تاکہ انہوں دا جناب ایف آئی آر درج کروائی جا سکے، تے وہ فرمان لگیا کہ اگر تحریک کو فائدہ ہوندہ تو میرے بیٹے دا قیمہ بھی کر دو، میں اس واسطے حاضر ہوں۔
مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، عشق ہے اصل حیات۔ انہوں نے پتا سی میرا بیٹا اصل حیات پا گیا، اس سے ان موت حرام ہے۔ عشق ہے اصل حیات، موت ہے اس پر حرام، اور تندو سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو۔ بڑے جناب فتنے اور فساد اور جناب انہوں نے دورن تندو سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو۔ عشق خود ایک سیل ہے اور سیل کو لیتا ہے تھام، عشق دم جبریل، عشق دل مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام، عشق امیر جنود۔ اقبال کہندہ عشق امیر جنود، اقبال کہندہ لشکر دا امیر بھی عشق ہے۔ اے ہون افغانستان تو کچھ دوست آئے، انہوں نے دسیا، انہوں نے کہا جناب ایک مقام ایسا آیا کہ اسی 3 ساتھی رہ گیا اور سانو باروں جناب نیٹو اور امریکی افواج نے گھیر لیا، ساڑھے کو اسلحہ بھی ختم ہو گیا، کراس فائرنگ اور جناب جو بھی لڑائی دا سامان بالکل ہتھیار ختم ہو گیا۔ کہنے لگا انہاں وچوں ایک میں بھی ہاں، میں کہا پھر کسی زندہ کس طرح بچے؟ کہنے لگا کہ تو سارا کچھ ختم ہو گیا نا، کہنے لگا ایسا کیا اور زندہ رہنے دا کوئی جناب وسیلہ بچے نہیں؟ کہندہ اسی نعرہ تکبیر اونچا اونچا لانا شروع کر دیتا۔ کہندہ تھوڑی دیر بعد ادھروں بھی فائرنگ کی آواز بند ہو گئی، جدو اسی باہر جا کے دیکھا کہ 7-8 فوجی خون دیاں الٹیاں کر کے مر رہا ہے۔ اسی پوچھا کی ہویا باقی کدھر گئے؟ انہوں نے کہا جدو تسی تکبیر بلند کی تھی انہاں دے دل پھٹ گئے۔ اس واسطے نعرہ اونچا لگوائی دا کہ جدو سارے ہتھیار ناکام ہو جان گے ادو ایک کو ہتھیار آئے گا دا لبیک لبیک۔ پچھلے دنوں امریکہ نے بیان دیتا کہ پاکستانی ایٹمی ہتھیار غیر محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ میں کہا پھر کی کریے؟ میں کہا چلیا وہ اجے توڑے واسطے جڑے محفوظ ہاتھ ہیں نا انہاں وچن جے ساڑھے ہاتھاں چاہندے تے تسی ساڑھے آقا و مولا دی کدی گستاخی نہ کرتے۔ لیکن یہ یاد رکھنا جتے ہتھیار ناکام ہو جاندے اس نے بھی بڑا ہتھیار ساڑھے ہاتھاں وچے، اس نے لبیک دا نعرہ آکھ دین۔ اے نعرہ اور اے میٹنگ ہوئی، انہوں نے کیا سارے نے انہوں نے کہا جا رہے انہوں روکو، انہوں قلم کرو، پکڑ لو سارے انہوں تسی پکڑ نہیں سکتے۔ انہوں نے کہا جی سارا کچھ ممکن ہے، انہوں دی شورا بھی پکڑ لئی، انہوں دے اتو لے کے تھلے تک سارے پکڑ لے، کارکنان بھی پکڑ لے، انہوں دے جناب جڑے قائدن جنہوں نے اس تاریخ کی بنیاد رکھی وہ ظاہری طور سے دنیا تو بھی چلے گئے، اسی بڑی کوشش کی تھی سمیٹر دی۔ انہوں نے کہا جی پھر کی ہے؟ انہوں نے کہا جی سارا کچھ اسی قابو کر لیندے ہیں، ہر حربہ ہر چیز قابو کر لیندے ہیں۔ انہوں نے کہا پھر ہوتا کی ہے؟ انہوں نے کہا جدو لبیک دا نعرہ لگدا نا پھر کوئی آسمان تو اتردا جڑا سانو لپیٹ کے رکھ دیتا۔ نمائش ہوئی کراچی تو تھے لکھیا سی ہتھیار امن کے لیے۔ میں کہا انہوں تو ہمیں رہن تا امن نہ نہیں دینا، ایک باری لکھتا دیو ہتھیار حضور کے لیے، ایک باری لکھ دیو، خدا دی قسم ہے ایک باری لکھ دیو کہ ہتھیار حضور کے لیے، جے ساری کائنات کی طاقت توڑے پیرا جنا آگیا تا سانو پکڑ لینا۔ اور یہ تک تاریخ گواہ ہے، انہوں نے کی پتا ہوئے تاریخ
جناب نچن ٹپن والوں اور جناب انہوں کی پتا ہوئے جنہاں دے جناب سجدے اور جبینہ امریکہ یورپ اور چائنا دے کے رشیا دے کے جھکتے ہون انہوں لا الہ الا اللہ دی قوت دا کی پتا ہوئے انہوں حضور دی محبت دا کی پتا ہوئے اقبال کہتا قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ لا الہ الا اللہ دی طاقت ہے جناب انگریز مصنف ہے اس نے پوری کتاب کے اندر حضرت صلاح الدین ایوبی دی کردار کشی کی تھی لیکن آخر جا کے کہنے مجبور ہو گیا انہیں کیا صلاح الدین ایوبی کدی بھی ساڑھے تے تعداد اجواد نہیں ہویا کدی بھی ساڑھے تے گنتی دے وعد نہیں ہویا کدی بھی ساڑھے تے اسباب اور اثرے دے وعد نہیں ہویا وہ کہنا اس قریب سی کہ صلاح الدین ایوبی دیا صفحہ اتنی پھٹ جانیا سن کہ آر پار نظر آنا شروع ہو جانا سی لیکن جدو نعرہ تکبیر لگتا سی انہوں نے کیتے ہوئے شہید اور زخمی میں اٹھ کے لڑنا شروع کر دیتے سن اور تانوں پتہ ہی نہیں اوے انگریز دے گماشتے ہو تانوں پتہ ہی نہیں لا الہ الا اللہ دی طاقت کی ہے لا الہ الا اللہ دی طاقت ہی تو مسلمان کو زندہ رہنا سکھا دی اور لا الہ اے نہیں اور لیڈر نہیں گدڑ صاحب جڑے کہہ رہے نا جو لا الہ الا اللہ نہیں اقتدار واسطے لا الہ الا اللہ نہیں اقبال کہتا فقر کے ہیں معجزات تاج و سریر و سپاہ فقر ہے میروں کا میر فقر ہے شاہوں کا شاہ اور فقر کی سان پہ جب چڑھتی ہے تیغ خودی ایک بندہ چڑھیا فقر کی سان پہ پوری امت کی صفحہ سیدھیاں کر کے رکھا فقر کی سان پہ جب چڑھتی ہے تیغ خودی ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کار سپاہ ہاں او دے پورے ایٹم اور جناب جدید شدید ٹیکنالوجیاں ساریاں بابا جی نے صرف ڈی ڈی روڈ دے جانے کیا سی کہ تو چھاپ نام کے استاخانہ کھا کے پیاسی بھی آ رہے ہیں اسلام آباد این جناب ہر شہر نے کمن لگ پی سی اے یاد رکھنا پورے عالم کفر نو ساڑی تو آڑی جنگ حضور دے ناتے ہوئے اگر تسی حضور دے بارے گل کرو گے پھر ساڑھے دودھ پیندے بچے بھی تو نہیں چھڑن گے تسی لاؤ زور جتنا لا سکتے ہو او مجاہد جس نے سلمان رشدی دوتے حملہ کیتا اگر تاریخ اٹھائی جائے تو ادو تا وہ پیدا بھی نہیں سی ہویا ساڑیاں ماما انہوں نے ویر سکھا رہی ہیں کہ تو آڑی دشمنی کینا دینا لے ہاں سانو لوری صدقے یا رسول اللہ دیئے اے بول جانا اسی سارے بھی مارے گئے سارا کچھ بھی ختم ہو گیا لیکن تو آنوں بھی چھڑیں گے نہیں اگر کسی ساڑھے آقا و مولا دے بارے گل کی تھی کسے دی ہوئے کی کوئی ریڈ لائن کسے دا ہوئے گا کوئی جناب ریڈ زون ساڑھے واسطے ریڈ زون کائنات ایک کوئی ہے وہ ساڑھے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم عزیز آتے واسطے اور اقبال کہتا ہے دل اگر اس خاک میں زندہ ہو بیدار ایک بندے کا دل اللہ تعالیٰ نے وہ رکھا اور امیر المجاہدین کو سمجھنے کے لیے ابھی بھی صدیاں چاہیے خدا کی قسم صدیاں چاہیے جب دی چوک میں میں نے دروازہ کھول کر آکے کہا نا میں نے کہا جناب حملہ ہو گیا ہے چلیں تو فرمایا مرنا حضور دے ناتے میں کہا جی مرنا لیکن توڑے نال مرنا اور انشاءاللہ بابا جی توڑے نال ہی جس مشن سے پیچھے چھڑ کے گئے اس سے مشن تے حضور دے ناتے مرنا انشاءاللہ اور امیر المجاہدین کو سمجھن واسطے اجے صدیاں چاہی دیا ایک چھوٹی جی گل کر دیا اے افادات خاتمیہ ہون چھاپی انہوں نے اس دے 70% حوالے 70% جڑے کتب دے حوالے وہ بابا جی دی لائبریری کتب ہے نہیں 70% حوالے وہ کتاباں بابا جی دی لائبریری ہے نہیں وہ کتاباں پاکستان چ بھی نہیں ہیں وہ کتاباں پاکستان چ بھی نہیں ہیں تے پھر کنے پڑھایا وہی گل ہے جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی ہاں جدو لینڈ جے ڈائریکٹ ہے پھر وچ کتاباں دے واسطے دے کی کام ہے جدو کرنٹ جے ڈائریکٹ ہے پھر جناب وچ کیڑی کتاباں تے کیڑی جناب سبے تے کیڑیاں گلاں جدو ادھروں حکم ہوندا رہا بابا جی دستے رہن وہ کتاباں پاکستان چ بھی نہیں ہیں جنہاں کتاباں دے حوالے جڑیاں گلاں سانو کتاباں چوں ملیاں نو کتاباں بابا جی دی لائبریری تے کجا پاکستان دی لائبریریاں تے کجا وہ انٹرنیشنل لائبریریاں تے کتاباں ملیاں تے پھر کنے پڑھایا اقبال کہندا جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہ
ہاں کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی. یہ ہے بابا جی. اور بابا جی کو سمجھنے کے لیے وہ بابا جی نے جو دلیری اور جس مقام پر جو کچھ کہا ہے نا اور جو کچھ فرما دیا ہے وہ ہو کے رہنا ہے. وہ ہو کے رہنا ہے. اور رہی ہماری بات تو بابا جی ہمارے لیے بتا کر گئے کہ جب ظہیر الدین بابر لڑنے کے لیے آیا نا رانا سانگا کے ساتھ تو ظہیر الدین بابر کی فوج تھی 10,000 اور رانا سانگا کی فوج تھی 80,000. تو ظہیر الدین بابر نے جب دیکھا نا تو اس نے کہا اپنی فوج کو دیکھ کر اس نے کہا ابھی ہم سارے شہید ہو جائیں گے, ابھی ہم سب کو شہید کر دیا جائے گا. تو پوری فوج میں اس نے دیکھا کہ بزدلی پھیل رہی ہے تو اس نے پھر پتہ ہے کیا کہا, بڑا خوبصورت تاریخی جملہ جو سجدہ بھی بابا جی کے منہ سے تھا. یہ باتیں سب ہمارے لیے ہیں, یہی باتیں سب کو یقین ہے نہ مرنا ہے, سب کو یقین ہے. تو حضرت ظہیر الدین بابر کہنے لگے جب یقین ہے کہ ہم سب نے ابھی شہید ہو جانا ہے تو پھر ذرا شہادت بھی شان سے ہو جائے, پھر ذرا بھی شان سے شہادت حاصل کریں جب یقین جو ہے کہ مر جانا ہے. جب یہ نعرہ لگایا تو 10,000 ظہیر الدین بابر کی فوج مسلمانوں نے 80,000 کا کچومر نکال کے رکھ دیا. یار جب یقین ہے کہ مر جانا ہے تو پھر ذرا شان سے حضور کے نام پر مر جائیں. اور جانا تو ہے نا, سارے کہتے تھے بابا جی ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا, لیکن جب بابا جی گئے ہیں تو پھر دیکھا نہیں کیا ہوا ہے اور اب تک دیکھو کیا ہو رہا ہے. ابھی تو ہم بھی چلے جائیں گے, پتہ نہیں یہاں کیا کیا ہوگا. ہاں اور یہ یاد رکھنا یہ ہماری مسجدیں, یہ ہمارے مدارس, یہ ہماری ساری چیزیں, یہ مسجدیں ہماری تربیت گاہ ہیں, یہ مدارس ہماری چھاونیاں ہیں. اور جناب اس میں سے نکلنے والے کوئی طارق بن زیاد ہیں, کوئی محمود غزنوی ہیں, کوئی اورنگزیب عالمگیر ہے, کوئی ممتاز اور جناب کوئی غازی شکیل ہے, اور ان کے سرخیل حضرت امام المجاہدین امیر المجاہدین قاسم عشق رسول, قاسم عشق رسول, پاسبان عزت رسول, اور جناب قائد عظیمت اور قائد ملت اسلامیہ حضرت امیر المجاہدین ہے. اور رہی بات اب تحریک کی تو اب چلو ذرا اس طرز سے تحریک کا کام کریں جس طرز سے بابا جی ہمیں بتاتے ہوئے گئے کہ عقل محکم از اساس چون و چند, عقل محکم از اساس چون و چند, عشق اریاں از لباس چون و چند. اقبال کہتا ہے عقل ہے جس کے اوپر بڑے جبے کبے پہنے ہوئے ہیں کہ چونکے چناچے آگے پیچھے کیسے, نفع کیا ہے نقصان کیا ہے. کہتا ہے عشق اریاں از لباس چون و چند. اقبال کہتا ہے عشق جناب ان ساری چیزوں سے بے پرواہ ہو کر اس طرف جاتا ہے جس طرف محبوب کی چاہت ہو. اور بابا جی نے کیا کیا ہے, بابا جی نے وہ کیا ہے کہ سارے کہتے رہے سنگے درے جانا وہاں تک پہنچنا کام ہے, سنگے درے جانا وہاں تک پہنچنا کام ہے. لیکن بابا جی نے فرمایا نہیں, بڑے بد نصیب جو قرار تک نہ پہنچے, بڑے بد نصیب جو قرار تک نہ پہنچے, درے یار تک تو پہنچے دلے یار تک نہ پہنچے. دلے یار یہ ہے کہ حضور کا دین تخت پر آئے, اسلام کا پرچم بلند ہو, حضور کی عزت و ناموس کی بات بڑی دلیری کے ساتھ ہر مقام پر کی جائے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ لبیک کا راستہ روکنے میں جتنی تم نے زور لگایا ہے نا, کاش اتنا زور کہیں کشمیر آزاد کرنے کے لیے لگا لیا ہوتا, بلکہ اس سے 10% بھی زور اگر تم نے کشمیر آزاد کروانے کے لیے لگایا ہوتا تو آج کشمیر ہندوؤں کے تسلط میں نہ ہوتا. لیکن یہ یاد رکھنا جو تواڈے کول ہوندا ہو کر لو, جو تواڈے کو بن پاندا ہو کر لو, اپنے منافق بھی کٹھے ہو جاؤ تے باہروں بھی بلا لو, لبیک دا نعرہ تواڈے پیو کو بھی نہیں ڈکیا جانا.
بابا جی نے 12 ربیع الاول دے موقع تے گل سنائی سی کہ مسلمانہ نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا جلوس انڈیا کڈیا تے جناب ہندو وہ درخواست لے کے جدو جلوس آ رہا سی تے پہلے جناب اتھوں دی انتظامیہ کو چلے گیا کہ انہوں نے روکو. انہوں نے کہا جی کیوں روکیے؟ انہوں نے کہا جی یہ جڑا نعرہ لاندے ہوئے آ رہے ہیں نا سانو یہ لگتا کہ اس نعرے نال ساڑھے مندر گر جانے. تے بابا کفر ہے سمجھدا کہ اے ظاہری طور تے انہاں کو کوئی ہتھیار نہیں کچھ نہیں لیکن وہ اس نعرے نو دبان واسطے اپنا پورا زور لائے گا اور اس نعرے نو دبان واسطے وہ ہر جگہ اپنے بھی اندروں منافق تیار کرے گا کہ جی یہ نعرہ کہاں لگا ہوا ہے, یہ نعرہ لگانا ضروری ہے. میں کہا جناب دسو پھر کیڑا نعرہ لانا ضروری؟ تہاڈا نعرہ لانا ضروری؟ تہاڈے پیو دا نعرہ لانا ضروری؟ کس دا نعرہ لانا ضروری؟ نعرہ صرف حضور دا لگے گا اور قیامت تک حضور دا ہی نعرہ لگے گا. اور مسلمان جدوں بھی کدے بھی مقام دے ہوتے بلندی پان کے کہ وہ اسے نعرے دے نال پان گے اور اس نعرے نے آ کے منافق اور مسلمان کی پہچان کرا دیتی. بھائی مولا کائنات دا غلام ہوئے اور کبھی میں مولا کائنات دا غلام ہاں, اس نعرے کی مخالفت کرے ممکن نہیں, یہ ہو نہیں سکتا. ہیں جی صلح حدیبیہ تے موقع تے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرمان اے علی اے میرا لکھا ہوا نام ہو یا علی, علی اے میرا لکھا ہوا نام مٹا دو. مولا علی فرمان لا مقابدہ یا رسول اللہ علی ہوئے تے تہاڈا نام مٹا دے قیامت تک اس طرح ہو نہیں سکتا. علی دا غلام ہوئے تے لبیک دے نعرے دی مخالفت کرے ہو نہیں سکتا. پھر اس وقت کوئی خون رال گاٹے وہ کوئی اپنے بڑے کو جا کے پتہ کرے کہ وہ کہلاوے کہ میں مولا کائنات دا غلام ہوں اور جناب وہ آکھے میں لبیک دے نعرے نہ ڈیڈے پیڑ ہوندی. اس طرح نہیں ہو سکتا. قیامت تک جتنے بھی حضور دا نہ آ جائے گا اتے مولا کائنات دا غلام کدی جناب اختلاف نہیں کرے گا بلکہ کہے گا اس نعرے کا ہور دب کے لاؤ, اس نعرے کا جناب شامی بھی لاؤ, صبح بھی لاؤ, سحر بھی لاؤ, افطار بھی لاؤ, فجر بھی لاؤ, ظہر بھی لاؤ, عصر بھی لاؤ اور عشاء بھی لاؤ, مغرب بھی لاؤ, کیونکہ اس سے نعرے نے تو سانو حضور دے دین و تخت تے دیکھنا نصیب کرنا. اور انشاءاللہ قربانیاں دینیاں پیندیاں, نہ اسی قربانیاں دے کے گھبرایا اور نہ اسی جناب کوئی پریشان ہاں. اے شکیل شہید صاحب دے بھائی میرے کو آئے انہوں دی والدہ نے کیا پیغام بھیجا, اے میرے کو مل کے گئن انہوں نے کیا کہ جناب ساتھ نو جا کے دس دیو کہ میرا ایک بیٹا شکیل شہید ہویا, میں 9 پتران دی ماما, میں 9 پتران دی ماما, باقی 8 کٹھے چاہی دیں یا کلا کلا کر کے وہ بھی لے جاؤ. آئے اللہ دے بندے ہو تو سکے نہ نام تھلایا تانو پتہ ہی نہیں. یہ جبر و قہر نہیں, یہ جبر و قہر نہیں, یہ جبر و قہر نہیں, ہاں یہ جبر و قہر نہیں. اور یہ عشق و مستی وہ بھی نہیں ہے کہ کوئی بھنگ پی کے کوئی گھوٹا لا کے عشق و مستی ہوئے جڑا امیر المجاہدین نے اپنے جناب نگاہ نال بھی اور زبان نال بھی جام پلائے ہوئے. اے نشہ نہیں اترنا, اے نشہ تو مرن تو بعد بھی نہیں اترنا. اگر یہ نشہ اتر کے ہوندہ تو پھر رونقہ اس طرح ہوندی ہے, گال آگے نہ ودی یا گھٹی اور انشاءاللہ مزید بدے گی. ہاں انشاءاللہ مزید بدے گی. اور ایک گال نہ گھٹناڑی نہ کسے دے واسطے چے گھٹانا ایک ممکن ہی نہیں, انہاں دے زور اچھی نہیں. بس تسی دلیر ہو جاؤ, تسی تگڑے ہو جاؤ, تسی دائیں بائیں دیئے گلنا سننی چھڑے بند کر دیو, اینج ہوئے گا اینج ہوئے گا. اور میری گال سنو, حضور دا نہ میڈیا دا محتاج ہے, نہ سوشل میڈیا دا محتاج ہے, نہ تحریک دا محتاج ہے, نہ میرا محتاج ہے, نہ کسے مولوی پیر عالم جناب اور جناب کسے سردار بڑیرے, کسے حکمران وزیر اعظم پی ایم اور انہاں دا بس ہوندہ تا انہاں دا بس نہیں چلتا. یہ تا کہہ دینا سی مسلمان بھی نہیں, یہ تا جناب وضع میں ہو تم نصارہ تو تمدن میں ہنود. اے وقت دا ذلیل اعظم, یہ وزیر اعظم تا نہیں ہے ذلیل اعظم ہے, اے وقت دا, اے جناب
جرمنی زبان بولے تو پوریا میڈیا کھڑا ہو کے پیچھے دکھائے کہ ہمارے وزیر اعظم کو جرمنی زبان آتی ہے. میں نے کہا اچھا آتی ہے, آگے چلو. جب اقوام متحدہ میں تم کھڑے تھے, تمہیں دیکھ کر قرآن نہیں پڑھنا آیا, ڈوب کر نہیں مرتے. وہ کیا کہتے ہوں گے کہ 25 کروڑ مسلمانوں کا نمائندہ یہ ہے جسے دیکھ کر قرآن نہیں پڑھنا آتا, اور تمہیں جرمنی زبان پر فخر ہے, تمہیں ہوگا ان کے اوپر فخر. ہمیں اس بات کے اوپر کوئی فخر نہیں. ہمارے لیے فخر ایک ہی بات ہے کہ ہمارے دلوں میں حضور کی محبت موجود ہے. بس ہمارے لیے فخر کی یہی بات ہے کہ جب بھی حضور کی ناموس کی بات آتی ہے, ہم اپنی جانیں, اپنا مال, اپنے بچے, اپنی اولاد اور اپنی تمام اسباب اسی حکم کے مطابق جس طرح امیر المجاہدین نے بتایا وہ لے کر میدان میں آ جاتے ہیں, اور پھر یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے, ظالم کی حمایت نہ کریں گے, احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے. نہ ہم شیخ, نہ ملا, نہ مصاحب, نہ لیڈر, کوئی دعویٰ نہیں. نہ ہم شیخ, نہ ملا, نہ مصاحب, نہ لیڈر. جو خود نہیں کرتے وہ ہدایت نہ کریں گے. اور آخری بات یہ یاد رکھنا, خدا نہ خواستہ ہو سکتا ہے کہ میں بھی رستے سے ہٹ جاؤں, ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ کہیں منہ میں خاک, کہیں آگے پیچھے ہو جاؤں, تو میں آپ کو خود یہ آج بتا کر جا رہا ہوں کہ مستند رستے وہی مانے گئے. بس کوئی بھی ہو, مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے. وہ اور وہ سامنے, مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے, اور لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے, تاب منزل صرف دیوانے گئے. اور آہ کو نسبت ہے کچھ شاک سے, آہ نکلی اور پہچانے گئے. اور ایک مرتبہ سورہ فاتحہ شریف پڑھے تھے سارے, 3 مرتبہ سورہ اخلاص کا بلا سے شریف.